الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذہب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ہے 14۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذہب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے زین للناس، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو، دھوکے میں ڈالا ہے لوگوں کو، ایسے بھی کر سکتے ہیں، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے۔ زین للناس حب الشہوات، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب یعنی پسندیدہ چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، والقناطیر المقنطرتی، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومتی، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام، اور جانور، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور جانور اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے متعلق اور پھر کافرین سے متعلق ارشادات ذکر کیے تھے۔ یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 14 ہے، اور اس آیت کے معارف اور مسائل یہ ہیں کہ دنیا کی محبت فطری ہے، فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کو رکھا ہے، مگر اس میں غلو یعنی حد سے آگے بڑھنا ہلاک کرنے والا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت فطری ہے، ہر انسان کی فطرت میں یہ رکھی ہوئی ہے، مگر اس میں غلو کرنا یعنی حد سے آگے بڑھنا ہلاک کرنے والا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس آیت میں دنیا کی اہم چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر عاشق ہو کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا کی ظاہری رونق پر عاشق ہو کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام لے کر اس جگہ بتلایا گیا ہے آیت کریمہ میں، وہ عام طور پر انسانی محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کی اصل وجہ عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی
اور مویشی اور کھیتی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے نمبر پر انسان کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں، انسان کی محبت کی توجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کی اصل وجہ عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے، اور یہ دوسرے نمبر پر انسان کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے خلاصہ اور مطلب آیت کا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبیعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انسان طبیعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بھائی کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرے، کھیتی کرنے کی مشقت اٹھائے یا مزدوری کرنے کی محنت برداشت کرے یا بزنس میں اپنا روپیہ پیسہ اور محنت صرف کرتا ہے کوئی بھی آدمی، تو کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، دنیا کی آبادی اور اس کا باقی رہنا اس میں چھپا ہوا ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ اور محنت صرف کرنا۔ دنیا کی آبادی اور اس کا باقی رہنا اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ لوگوں کی طبیعت میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی ہے، جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کو حاصل کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے باہر نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، دولت مند اس فکر میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام بنا سکے۔ تجارت کرنے والا بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے تاکہ روپیہ حاصل کرے، اور گاہک سو کوشش کر کے بازار پہنچتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان خریدتا ہے۔ اب دیکھیے غور کیا جائے تو سب کو دنیا ہی کی انہی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کے نظام کو نہایت مضبوط اصول پر قائم کیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی پیشے سے ہر شخص کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے تاکہ دنیا کا نظام باقی رہے اور یہ قائم اور دائم رہے۔ اب دیکھیے دنیا کی لذیذ چیزوں کو حق تعالی شانہ نے اپنے فضل اور حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، جس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے تاکہ انسان کو پرکھا جا سکے کہ ان ظاہری چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصل مالک اور خالق کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان ظاہری چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا پھر انہی کی محبت میں الجھ کر اصل مالک کو اور خالق کو بھلا بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے
پیش ہونے کو، جواب دینے کو، حساب اور کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جی ہاں، پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں کامیاب رہا۔ دنیا کی لذت والی چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گئیں۔ جو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہ رہی تھیں، وہی چیزیں اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن گئیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں آخرت کی زندگی کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ جو دوسرا شخص ہے جس کے لیے یہی چیزیں آخرت کی زندگی کی بربادی اور ہمیشہ کا عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 کے اندر فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کافرین کے مال اور اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ ان کے مالوں سے اور ان کے اولادوں سے آپ تعجب نہ کھائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال اور ان کی اولاد سے ان کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دنیا کی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لذت والا بنایا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب کرنا اور ضرورت کے مطابق ان کو جمع کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو خود حلال روزی کمانے کا حکم فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ دنیا کا طلب کرنا اور ضرورت کے مطابق اس کا جمع کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ناجائز چیزوں پر استعمال کرنا جس کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہو جائے، یہی ہلاکت کا باعث ہے۔ دیکھیے، علامہ جلال الدین رومی نے اس کی بہت اچھی مثال بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ اندر زیر کشتی کشتی است، آپ در کشتی ہلاک کشتی است، یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے۔ دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے، جو ضرورت کے لیے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، وہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد آس پاس ہے تو کشتی کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے مقصد اور وجود کو پورا کرنے والا بھی ہے، معین اور مددگار بھی ہے۔ معین اور مددگار بھی ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کے غرق اور ہلاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ مثال علامہ جلال الدین نے مثال سے سمجھایا ہے، اور بہت اچھی مثال ہے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے مقصود اور وجود کو پورا کرنے والا ہے، معین اور مددگار ہے۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کے غرق ہونے اور ہلاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال اور متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پائیں تب تک اس کے لیے دین میں معین اور مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ اس لیے اس آیت یعنی آیت نمبر 14 میں چند خاص لذت والی
دنیاوی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ سب تمام چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ تو فنا ہونے والی ہیں اور نہ ہی کم ہونے والی ہیں۔ یہی مطلب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو، دھوکے میں ڈالا ہے لوگوں کو پسندیدہ چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور جانور اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق صحیح حدیث نقل کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، لیکن جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو اور اولاد کی کثرت کی چاہت ہو تو بے شک یہ نیک کام ہے، اور اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، لیکن جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو اور اولاد کی کثرت کی چاہت ہو تو بے شک یہ نیک کام ہے، اور اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت والی چیزوں میں پہلی چیز عورت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے اور بیان کی ہے۔ دنیا کی لذت والی چیزوں میں پہلی چیز عورت کی محبت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے فروئڈ کے نزدیک بھی انسانی محرکات میں سب سے زبردست یہی جنسی جذبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے نزدیک بھی انسانی محرکات میں سب سے زبردست یہی جنسی جذبہ ہے، یعنی عورت کی محبت، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو پیٹ کا مسئلہ بھی اہمیت رکھتا ہے اور معاشی ضرورت جنسی جذبے سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کشش کھچاؤ انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ کشش اور یہ کھچاؤ رکھ دیا ہے، اور انسانی فطرت کا یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیے بلعام باعورہ یہود میں ایک بہت بڑا عالم فاضل شخص تھا، مگر ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ شیطان کی پیروی کرنے والا بن گیا۔ بلعام باعورہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، لیکن اور ان کو لوگوں کو ان سے عقیدت بھی تھی، لیکن وہ صرف ایک عورت کے درمیان ایک عورت کی وجہ سے ایک عورت کے چکر میں آ کر
وہ اللہ کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا بن گیا تھا۔ اس کا پورا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا، پارہ نمبر 10 میں تفصیل کے ساتھ وہیں بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ بلعام باعورہ نہایت متقی پرہیزگار بڑا عالم فاضل تھا، مگر ایک عورت کے چکر میں آ کر اس نے اللہ کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا بن گیا تھا، اور نعوذ باللہ منہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کر بیٹھا تھا، حالانکہ وہ بد دعا اسی کے حق میں پیدا ہو گئی، رونما ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو پھیر دیا، اور جو باتیں، جو بد دعا کی کلمات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہی اس کو صادق کر دیا، اس کے اوپر ہی پھر بٹھا دیا۔ بہرحال ان سب چیزوں کی محبت کے ذریعے ہماری آزمائش ہے۔ اور ایک مفسر ہیں حضرت شیخ الہند، انہوں نے اپنی بلند پایہ تفسیر میں آیت سے متعلق نقل کیا ہے، یعنی جب ان میں پھنس کر انسان خدا سے غافل ہو جائے، یعنی جب ان میں پھنس کر انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یعنی عورت، عزت، شہرت، مال، دولت، دنیا کی چیزیں میں پڑ گیا، آخرت کو بھول گیا، خدا کے احکامات کو اس نے فراموش کر دیا، وہ شخص جب ان میں پھنس کر انسان خدا سے غافل ہو جائے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی بہترین متاع، دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو پہلی ہی نظر میں خوش کر دے، حکم دے تو فرما بردار پائے، کہیں غائب ہو تو پیٹھ پیچھے شوہر کے مال اور اپنی عزت کے معاملے میں اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح جتنی چیزیں دنیا کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں ان کا اچھا اور برا ہونا نیت اور طریقہ کار پر موقوف ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں بری ہیں، ان کا اچھا ہونا اور برا ہونا نیت اور طریقہ کار پر موقوف ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو یہی چیزیں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اگر ہم انہی چیزوں میں منہمک ہو گئے اور اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس آیت یعنی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، والخیل المسومہ، یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی جن پر نشان لگائے جاتے ہیں، جو عمدہ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں ان پر کئی بار نشان لگائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ عمدہ گھوڑے ہیں، یا اسی طرح سے 5 کلیان گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی قسم ہے 5 کلیان گھوڑے، جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی پر قدرتی نشان ہوتے ہیں، تو وہ قیمتی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو خوب بھاتی ہیں، اور اگلی آیت میں اس سے اگلی آیت جو آیت نمبر 15 ہے، اگلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ وہ ٹھکانہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے اور وہ کن لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یہ آیت یعنی آیت نمبر 14 کے اندر انہی سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان کو پرکھا جا سکے، انسان کا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور جانور والانعام اور جانور اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.